بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کا آج پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید سلیمان ندوی کے یہ لیکچرز ہیں جو انہوں نے مدراس میں دیے تھے۔ اس سبق کی صنف جو ہے وہ خطبہ بھی ہے اور سیرت نگاری بھی ہے۔ تو سید سلیمان ندوی اپنے دور کے جید عالم تھے، محقق تھے، مورخ تھے اور اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی تھے، اور ان کی نثر جو ہے وہ اسلوب کے اعتبار سے عالمانہ، سنجیدہ، متین اور رجایت سے پر ہے۔ اس میں ایک امید ہے، اس میں ایک جوش ہے۔ سید سلیمان ندوی علامہ شبلی نعمانی کے ممتاز ترین اور لائق ترین شاگرد تھے، جو سیرت النبی انکمپلیٹ، نامکمل چھوڑ کے گئے تھے سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی مشہور ترین، مشہور زمانہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا نہیں کر پائے تھے اس کو، لیکن اس لائق ترین اور مستند ترین شاگرد نے اس کو بعد میں مکمل کیا تھا۔ تو یہ 5-4 لائنیں جو ہے نا، یہ آپ جو اس کو سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ بچے دیکھ رہے ہیں وائٹ بورڈ کے اوپر، تو آپ نے ان کو 5-4 لائنیں یاد کرنی ہیں اور تشریح میں پہلے 5-4 لائنیں لکھنی ہیں۔ پھر تشریح کے اندر آپ ریلیٹڈ یہ جو ہے نا 4 شعر، ایک بند ہے اور 3 شعر ہیں، یہ لکھنے ہیں۔ کوئی قول لکھنا ہے، کوئی حدیث لکھنی ہے۔ اسی طرح آپ کا تشریح والا سوال جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تشریح والا سوال آپ کا اہم ترین سوال ہے اور 15 نمبر کا جو ہے نا وہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 1 نمبر جو ہے وہ سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام ہے، 3 نمبر سیاق و سباق اور 10 نمبر کی تشریح ہے۔ تو اس لیے یہ اچھے طریقے سے آپ دیکھیں گے، لکھیں گے، نوٹ کریں گے۔ اچھا، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ اور مثال کو، اور حسنہ حسنات سے ہے، نیکیاں، بھلائیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لی گئی نیکیاں اور بھلائیاں اور اچھائیاں جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ کی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نا تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، اوتا خوش وسدہ وچ ملک عرب۔ تو حضور کی جو ہے نا سیدنا حسان بن ثابت نے ایک ربائی لکھی، باسن من کلم ترکت وعینی، میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا، وجمل من کلم تلد النساء، نہ آج تک کسی عورت نے ایسا صاحب جمال جنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ہے نا تمام عیوب سے پاک پیدا کیا، کاننا کا قد خلقت کما تشاء، جیسے جیسے آپ ٹھیک ہے کہتے گئے اللہ کی ذات ویسے ویسے آپ کو بناتی گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کو مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کو آپ کے حسب منشا پیدا کیا گیا، جیسے جو ہے نا یعنی آپ کہتے گئے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ویسے بناتے گئے۔ تو یہ حضور ہے، حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو کچھ نہیں ہے بیٹا، حضور وجہ کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، تو حضور کو اگر نہ بنانا ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ بنتی۔ لا الہ الا اللہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ حضور کی زندگی کیسے تھی، اللہ پاک نے ان کو کیا کیا صلاحیتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا۔
تو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع جو شریعت بتانے والا ہے اور طریقے کے بانی، جو طریقے کا بانی ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کی نصیحتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ ہی سامنے رکھ دیا، آپ کا پیکر سامنے رکھ دیا، آپ کی زندگی سامنے رکھ دی۔ نقل کرنے سے بیٹا امتحان میں نقل کرو گے آپ تو آپ پاس ہو جاؤ گے، جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو گے آخرت میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو سنت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے طریقے کے اوپر چلنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری آپ اس کی نقل بھی کر جائیں گے، آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک کتاب ہے اور دوسرا سنت ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور سنت وہ راستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرے آپ ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی کامیابیاں عطا کرے گا۔ یہ دنیا اللہ آپ کی جنت بنا دے گا، آخرت میں بھی جنتیں ہوں گی آپ کے لیے۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ وہ لوگ جو ہے نا، جو صحابہ کرام تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کے قطرے، محبت کا یہ عالم تھا، قطرے بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنی محبت کرتے تھے، تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا۔ حشر میں امت آسی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، بخشوانا تجھے مرغوب ہوا، خوب ہوا۔ یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا آپ وہ کرتے ہیں کہ جو الفاظ وہ ادا کرتے تھے وہ لکھے جاتے تھے، محفوظ ہو جاتے تھے، وہ آپ کی احادیث بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ہر چیز انہوں نے محفوظ کر دی۔ عرب وہ لوگ تھے جو اپنی روایات کے وہ امین تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بیٹا، یہ جو شجرہ نسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمارا ابو ہے، دادا ہے، اس کے نام کا پتہ ہے، پر دادا کا پتہ ہی نہیں ہے، اس سے اوپر پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے خاندان سے شروع کا شجرہ رکھتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جو ہے نا وہ موجود ہے ان کے پاس، نسل در نسل انہیں پتہ ہے۔ تو وہ قوم ہے، وہ عظیم قوم ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ کر دی، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ کے جو ہے نا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے، آپ کے پسینے کے قطرے کو ہیرے سمجھتے تھے، وہ ہیرے موتی سمجھتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے لگاتے، اپنے ہاتھوں سے وہ کرتے تھے، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے وہ کسی ایک صنف گروہ انسانی سے تعلق رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل کے اوپر ہے، یہ بات اس پیراگراف میں آپ کو بتائی گئی ہے کہ مختلف پیشوں کے ساتھ لوگ جو ہے نا منسلک ہیں۔ میں استاد ہوں، آپ شاگرد ہیں، کوئی جوتیاں جو ہے نا گانٹھنے والا موچی ہے، کوئی کپڑے بیچنے والا تاجر ہے، ٹھیک ہے، کوئی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی کھانے والا ہے، کوئی پینے والا ہے، کوئی اٹھنے بیٹھنے والا ہے، کوئی جاگنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے دنیا میں جو مختلف امور پیشے کرنے والے ہیں، کوئی دکاندار ہے، وہ بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا مختلف باہمی تعاون اور پیشوں سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ بھی ہے، آپ کا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اوپر آپ کے، آپ رعایا ہیں، آپ جمہور ہیں، آپ حکام بھی ہیں، حکمرانی کرنے والے بھی ہیں، آپ عوام بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، آپ کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے، مطیع اور فرما بردار رعایا بھی ہیں آپ۔ امن و امان کے قیام کے لیے آپ کو دیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی، منصف، پنچ،
بیٹھے ہوئے ہیں، اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کے فوجی بھی ہیں جو سردوں کی جاگ کر حفاظت کرتے ہیں، اپنا خون دیتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے، ٹھیک ہے، سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، دیکھیں اپنے ارد گرد یہ سارے لوگ ملیں گے آپ کو، رات کو زاہد عبادت پرہیزگار متقی اور عابد عبادت کرنے والے بھی ہیں، اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، آپ کے گھر میں ماں باپ بہن بھائی یہ رشتے بھی موجود ہیں، اور دوست احباب بھی موجود ہیں، تاجر اور سوداگر بھی موجود ہیں، اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں وہاں امام بھی ہے، کسی پیشوا کسی بڑے لیڈر رہنما کو بھی مانتے ہیں آپ۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق جو ہے، انتظام مختلف اصناف صنف قسم کے لوگوں کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، منحصر ہے، اور ان تمام اصناف کو یہ سارے کے سارے جو پہلے گنوائے گئے ہیں اوپر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر اگر چلیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ ہی ان کے سامنے، تجارت کیسے کرنی ہے، سپہ سالار ہیں تو جنگ کیسے لڑنی ہے، ٹھیک ہے، اگر حفاظت کرنی ہے سردوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، سوداگر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بھی بیچا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا اہل و عیال کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، وہ سب کچھ موجود ہے، اسی کے اوپر اگر آپ عمل کر جائیں گے تو یہ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جو ہے نا یہ تمام انسانوں مسلمانوں کو نہیں دے رہا، وہ تمام دنیا کے انسانوں کو دے رہا ہے کہ آؤ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ حضور کی زندگی تھی، یہ مختلف پیشوں سے جو ہے نا دنیا کی بنیاد اختلاف عمل کے اوپر ہے، دنیا باہمی پیشوں سے چل رہی ہے، اور ہر پیشے کا ہر انسان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل جائے گا تو دین دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری، نصیحت قبول کرنا اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی آئیڈیل نہیں ہو سکتی کبھی بھی، آئیڈیل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، احسان بھی لیتے ہیں اور احسان کرتے بھی ہیں، اپنی جان بھی دیتے ہیں، بچاتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، مہمان بھی بنتے ہیں، میزبان بھی بن جاتے ہیں۔ ہم ان تمام امور جو کام تمام اوپر بتائے گئے ہیں، وہ جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے 6 فٹ کے جسم پہ لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے اس جسم سے جو افعال باہر نکلتے ہیں، اس کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، اور وہی ہم نے واش روم جانا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلنا ہے غفرانک کا، ٹھیک ہے، یہ دعائیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد سونا ہے تو اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے ہم نے۔ مسجد میں جانا ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک رحمتک، ٹھیک ہے، آنے کی دعا ہے، جانے کی دعا ہے۔ جو دعا کے اوپر عمل کرتے جائیں گے آپ، سنت کے اوپر جب عمل کرتے جائیں گے، اور ایک سنت کو زندہ کرنا تو 100 شہیدوں کی برابر جو ہے نا اس کا ثواب ہے۔ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے تھے، ٹھیک ہے، بسم اللہ جب بعد میں اگر انسان کو یاد آ جائے، اگر پہلے نہیں پڑھو بسم اللہ اول و آخر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس لقمے میں برکت ہے۔ جب پانی پیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بیٹھ گئے، 3 سانسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے۔ تو ان کی زندگی تو ہمارے لیے وہ ہے، ان کا جو چہرہ مبارک تھا وہ کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، مخمور رکھیے مد بریاں، اج سکھ متراں دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس ہے میری ہے۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے 14ویں کے چاند کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی اپنے چاند کو دیکھتے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے۔ جب 14ویں کے چاند پہ نظر پڑی تو وہ ان کو بالکل بے نور نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حسین چہرہ ایسے تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو دیکھ کے نا چاند بھی بے نور ہو گیا، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا احادیث میں ملتا ہے، لکھا ہے ان لوگوں نے، احادیث ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھی نا، یہ بال ایسے لوؤں تک تھے، کان کی لوؤں تک بال تھے، سیاہ بال تھے، ناک ستواں تھا، دانت میں آگے تھوڑا سا ان کا جو ہے نا گیپ تھا تھوڑا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موتیوں کی طرح چمکدار دانت تھے، سرخ و سفید چہرہ تھا، درمیانہ قد تھا، سیدھے سیدھے پیر تھے ان کے، سفید سفید پیر تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز چلتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے تیز چلتے تھے نا، یعنی آج پتہ چلا ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ تیز چلنے سے انسان کے دل کو تقویت ملتی ہے اور صحت ملتی ہے، تیز تیز قدموں سے چلتے تھے، شجیع اور بہادر ایسے تھے کہ ایک دفعہ مدینہ میں تھے، دھماکہ ہوا کہیں دور سے تو سارے ڈر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہوئے، شجیع اور خوبصورت نوجوان گھوڑے پہ پہنچ گیا اس جگہ پہ، پھر جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، انہوں نے کہا میں دیکھنے گیا تھا کیا ہوا ہے، تو پھر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا پوچھتے ہیں آپ ان کے حسن کی، ان کی محبت کی، ان کی زندگی گزارنے کی، کہ اللہ نے کیسا، اگر کوئی ان کو کہتا ہے نا کہ وہ نور تھے، ہم کہتے ہیں وہ نوریوں کے سردار تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ بشر تھے تو ہم کہتے ہیں وہ خیر البشر تھے، آپ سے بڑھ کے اچھا اور پیارا انسان تو کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، یاد رکھنا، یہ ہمارے مختلف پیشوں میں بھی اسلام ہمیں ان کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، ہماری زندگی سے جو مختلف افعال اعمال نکلتے ہیں ان میں بھی یہ دعوت دیتا ہے اسلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کتنا آسان اور پیارا مذہب ہے کہ عملی مجسمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے رکھ دیا گیا، تو علاوہ عظیم وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، اور ہر آن ایک نئے قلبی عمل جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالی، ہم اللہ کی شاعری ہیں، شاعری کیا ہے؟ جذبات کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بھی بیکار ہے، ہم اللہ کی شاعری ہیں، اللہ شاعری جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبہ دیا ہے، ہم کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اداسی، کبھی دکھ، یہ چیزیں ہماری زندگی میں، کبھی ہم مطلب کہ خوش بھی ہوتے ہیں، کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں، یہ سارے جذبے ہیں جن سے مل کر ہم انسان بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم مصیبت سے بھی دوچار ہو جاتے ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی نعمتوں سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں، کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں، سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں، اخلاق فاضلہ کا جو فاضلہ مطلب کہ فاضل، اچھے، بہترین جو اخلاق ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق ہیں، ان کا انحصار جو ہے انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر، یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے تھے، بات بتا رہے تھے کہ اخلاق کے 360 پہلو ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے بتایا ان میں میرے اندر کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے اندر 360 کے 360 موجود ہیں، وہ شعبے، وہ درجے جو بھی ہیں نا اخلاق کے، سارے آپ کے اندر موجود ہیں، آپ ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اخلاق فاضلہ کے مالک تھے، تو ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ضرورت رہتی ہے، عزم و استقلال ہو گیا، مستقل مزاجی ہو گئی، شجاعت بہادری ہو گئی، صبر ہو جائے، یعنی صبر کر جانا، ٹھہر جانا، شکر ہو جائے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اللہ کہتا ہے توکل، جو کچھ مل جائے اس پہ بھروسہ کر لینا، ٹھیک ہے، یہی محبت ہے، یہی قناعت ہے، یہی اطاعت ہے فراز، ہم تو خوش ہیں جس حال میں جیسا رکھے، رضا ہے، اللہ کی رضا پہ خوش رہنا، تقدیر ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی مقدر اور قسمت اور مقسوم بنایا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے، قربانی ہے، قناعت، جو کچھ مل جائے اس پہ راضی ہونا ہے، استغنا ہے، ٹھیک ہے، غنی ہونا ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، جود ہے، سخاوت ہے، تواضع ہے، کسی کی مہمان نوازی کرنا ہے، خاکساری ہے، عاجزی ہے، فقیری ہے، مسکنت ہے، فقیری ہے، نشیب فراز ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اونچا ہے کبھی نیچا ہے، کبھی بلند و پست ہے، اونچا ہے کبھی نیچا ہے، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں، یہ ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانے میں، ان کی حالات زندگی میں، ان کی زندگی کے واقعات میں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے، تو غرض ایک ایسی زندگی جو ہر طائفہ، گروہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، مل کر بنی ہوئی ہو، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، صبح ابو القاسم تھے، صبح سے لے کر بانٹنا شروع کرتے تھے، شام تک بانٹتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اگر بحرین ریاست کا کوئی خزانہ ہاتھ لگا تو اس کو کیسے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے، غریبوں کو حق دینا ہے، غریب ہو تو شیبی ابی طالب میں محصور
اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، 2-3 سال تک سوشل بائیکاٹ مقاطعہ کر دیا تھا قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے گھاس پھوس کھا کر اس وادی میں جو ہے نا گھاٹی میں وہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پہ رہے، مشکلات کا جو ہے نا وہ آپ نے سامنا کیا۔ اچھا، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو جو ہے نا ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کے اوپر ایک نظر ڈالو۔ اگر بادشاہ ہو، ٹھیک ہے، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹنی کے اوپر سوار تھے تو اس اونٹنی کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی۔ دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا فاتح جو داخل ہوا ہو فتح کر کے؟ وہ تحقیق کر دیتے ہیں، عورتوں کو جو ہے نا وہ قابو کر لیتے ہیں، بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ایسے ظالموں کے بھی ہم نے قصے سنے ہیں، لیکن یہ پہلا ایک شہ سوار تھا، پہلا ایک عجیب ایک بادشاہ تھا، ایک سلطان عرب تھا جو داخل ہوا اور اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، کہا اس کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کے لیے عام معافی ہے۔ کیا سنتے ہو، کیا جانتے ہو؟ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کی ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر دوڑاؤ کہ کیسے بدر میں اس نے جو ہے نا ایک بہترین جنگی حکمت عملی دنیا کو دکھائی، اور آنے والی دنیا کے لیے وہ جو ہے نا ایک مشعل راہ ہے۔ اگر تم شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، کس طرح انہوں نے گھاٹی کے اوپر سوار متعین کیے کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تو انہوں نے جب دیکھا کافروں کو شکست ہو گیا وہ نیچے اتر آئے، اور پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے چکر کاٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اگر تم استاد اور معلم ہو، وہی معلم کی بات ہو رہی ہے، اگر پڑھانے والے ہو، استاد ہو، تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، پاکیزہ معلم کو دیکھو، جو صفا کہتے ہیں چبوترے کو، یہ معروضی ہیں، معروضی آئی تھی ایک دفعہ، ٹھیک ہے، چبوترا، وہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا جہاں ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے مشتاق جو صحابہ ہوتے تھے، وہ مطلب قرآن و حدیث کا علم، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مطلب کرتے رہتے تھے، علم حاصل کرتے رہتے، سیکھتے رہتے تھے، قرآن سکھاتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ جو ایک معلم ہوتا ہے نا، جس طرح ہم استاد ہیں، تو ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے کہ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو، ہمارا کردار بھی اچھا ہو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمع ہو، کس عقیدت سے، محبت سے ان کی بات کو سنتے تھے، ٹھیک ہے، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، کتنی پیاری، غریبوں کے متعلق ان سے جو ہے نا اخلاق کے متعلق، محبت کے متعلق، اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق باتیں کرتے تھے۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا اعلان کا فرض انجام دینا چاہتے ہو، مکے کے بیار و مددگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر کر چکے ہو، ٹھیک ہے، حق نے آپ کو اللہ پاک کی طرف سے کامیابی مل گئی، دشمن زیر ہو گئے، شکست کھا گئے اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے، تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو کہ کیسے کیسے انہوں نے معاف کیا۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق انتظام درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق انتظام کو دیکھو۔ یہ یہودیوں سے جو وہ مطلب کہ زمینیں ملی تھیں، جو ان کے باغات جب مدینہ میں جو فتح ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں جو ہے نا، یعنی یہودی تھے نا، پھر وہ آپ کے زیر تسلط آ گئے تھے جب آپ طاقت میں آئے تھے، تو یہ سارے باغ انہی کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے ان کو چلایا، غریبوں کا حق رکھا، اپنے خاندان والوں کا حق رکھا۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بسرا کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو، جو ہجر اسود کو کعبے کے کونے میں نصب کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ جنت کا پتھر ہے ہجر اسود۔ تو یہ ہوا کہ یہ تھوڑی سی تنازع ہو گیا کہ کون سب سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کرے گا، جو یہ طے ہوا کہ جو علل صبح آئے گا، ٹھیک ہے، جو صبح آئے گا، سب سے پہلے آئے گا، وہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے، تو انہوں نے کہا آپ لگائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سارے سرداروں کو اکٹھا کیا، آپ آئیں، سارے مل جل کے لگاتے ہیں، کپڑے میں رکھا گیا اور مل جل کے اس کو لگایا گیا۔ تو یہ دیکھو اس مسئلے کو اس منصف نے اس خوبصورت طریقے سے حل کیا۔ مدینے کی کچی مسجد کے سین میں بیٹھنے والے منصف انصاف کرنے والے کو دیکھو، جس کی نظر انصاف میں شاہ گدا، بادشاہ فقیر اور امیر غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کیئرنگ تھے، محبت کرنے والے تھے، کام آنے والے تھے، ساتھ دینے والے تھے۔ اور اگر اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور حضرت حسن و حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نانا کا حال پوچھو کہ حضرت فاطمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھاتے تھے، بٹھاتے تھے، ایک بیٹی کو اتنی عزت اور تکریم دیتے تھے. اور جب نماز پڑھتے سجدے میں جاتے تھے تو حضرت امام حسن حسین حسنین دونوں جب آپ کے کندھے پہ سوار ہوتے تو آپ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. غرض تم جو کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے اندھیرے گھر کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہما ان کی جامعت کبریٰ بڑا، ٹھیک ہے، جامعت مکمل، ہر چیز اور ہمہ مل سکتا ہے. اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے. ایسی کامل و جامع مکمل ہستی، پرفیکٹ اللہ پاک نے جس کو بنایا تھا، ٹھیک ہے، صادق اور امین بنایا. اللہ نے ان کی حفاظت کیسے کی کہ سیرت النبی میں لکھتے ہیں یہ علامہ شبلی نعمانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی ایک قصہ گو ہے، قصہ سنانے والا ہے، تو وہ ایک دور آیا ہوا ہے، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میں جاؤں اور قصہ سنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، سفر طے کرتے کرتے عصر کا وقت ہوا تو سامنے دیکھا ایک شادی ہو رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے بیٹھے، انہیں نیند آ گئی، سو گئے. اگلے دن اللہ نے اٹھایا پھر انہیں اور پھر واپس آ گئے. یعنی یہ نہیں تھا کہ کسی ایسی محفل میں اللہ تعالیٰ ان کو جانے دے، کوئی شرک مشرک ایسی محفلوں سے اللہ نے دور رکھا. وہ جو ہے نا غار ہرا میں، غار ثور میں جو ہے وہ جاتے تھے، اپنی ذات کے اوپر غور کرتے، کائنات کے اوپر غور کرتے. اللہ پاک نے ان کو اس طریقے سے رکھا تھا تاکہ آنے والی انسانوں کے لیے مشعل راہ بننا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، ہر نوع، ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہوں. وہی اس لائق ہے جو اصناف و انواع سے طرح طرح کی دنیا میں بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخاوت اور فقر و فاقہ، فقیری، غریبی، مسکینی، شجاعت، بہادری، رحم دلی، رقیق القلبی، دل کا نرم ہونا، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنے زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند فیض یاب کر دے، فائدہ پہنچائے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت خوشخبری دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور عمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے، اپنی زندگی میں جو ہے نا استعمال کر کے دکھائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، تمام دنیا کے جو ہے نا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی تھے، ایک نور تھے. آسمان پہ سورج چمکتا ہے، پوری دنیا پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے جلا کے دل سرعام رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چمکتے ہوئے روشن سورج کی طرح تھے. اگر وہ سورج نہ مسکراتا، جہان امکان میں تیرگی کو خراج ملتا، سحر نکلتی نہ پھول کھلتے، نہ اندلیبوں کو راگ ملتے، نہ فاختاؤں کا خون پرواز کی امنگوں سے جوش کھاتا جمود ہوتا. افق پر جو روشنی ہے، کریا و دشت و گلشن میں، ساحلوں پر سمندروں میں جو بانک پن ہے، جو تازگی ہے، نظر کو اشیاء کی آ گئی ہے، اس ایک سورج کا معجزہ ہے، اس ایک سورج کا معجزہ ہے. اگر وہ سورج نہ مسکراتا، جہان امکان میں تیرگی کو خراج ملتا، ٹھیک ہے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. دیکھو جیسے عرب جو تھے دنیا کے جو ہے نا ایسی قوم تھی کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج چمکنے سے جو ہے نا وہ دنیا کی بہترین قوم بن گئی. دنیا میں اس جیسی تہذیب و تمدن کسی کا ہے ہی نہیں جتنا ان کا زندگی کا رہن سہن ہے، روشنی ہے، نور ہے، ایمان ہے. دنیا کی بہترین قوم ہے. وہ کس کی برکت سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. جیسے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش روشنی اور نور حاصل کر رہے تھے. یا ابر بارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادل تھے، ٹھیک ہے، جس کی رحمت بارش ہر کسی کے اوپر پڑتی. یہ نہیں دیکھتی کہ وہ یہ کسی کافر کی ہے، مسلمان کی ہے، ٹھیک ہے، یا کس چیز کے اوپر پڑ رہی ہے. وہ پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد قابلیت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا. قسم قسم کے درخت اور رنگ برنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے. بادشاہ ہو یا گدا، ٹھیک ہے، گدا فقیر، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم جس کے اوپر حکومت کی جائے، حاکم حکمرانی کرنے والا، قاضی ہو یا گواہ، منصف، پنچ، گواہ جو ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی چیز آنکھوں سے دیکھی ہو، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو شاگرد، عابد و زاہد ہو، عابد عبادت کرنے والا، زاہد پرہیزگار، متقی، کاروباری ہو، ٹھیک ہے، غازی ہو جو جنگ میں لڑتے ہوئے واپس آ جائے اور جنگ میں جو جان قربان کر دے وہ شہید ہے، توحید کا نور ہے، اخلاص کی رو ہے، لہر ہے.
قربانی کا ولولہ ہے، جذبہ ہے، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ ہے، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہ سب فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں، مزاجوں کا اختلاف تھا، ٹھیک ہے، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہیں تھی، ان کی نظر کے سامنے نہیں تھی۔ قرآن بھی ایک، اللہ بھی ایک، اللہ کا رسول بھی ایک، اسلام بھی ایک، ہر چیز ایک ہے، لیکن ہم فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ظالم ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے فرقوں میں نہ پڑھو، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کی پیش نظر بہتری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی تھی، بھلائی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے آگ جلانے والے نے آگ جلائی، اور انسان پتنگوں کی طرح آگ میں، جس طرح پتنگے گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، پروانے گھومتے ہیں اور آخر جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں شمع کے گرد۔ وہ آگ جلانے والے نے آگ جلائی، اللہ تعالیٰ نے آگ روشن کی، اور لوگ اس میں گر رہے ہیں، اور میں بچا رہا ہوں سب کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، ایمان کے اوپر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر آ جاؤ، نیکی کے اوپر آ جاؤ، نماز کے اوپر آ جاؤ، قرآن کے اوپر آ جاؤ، ٹھیک ہے، قبلہ کعبہ اس کی جو ہے نا آپ حج کرو، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے نا ارکان اسلام اپنے اندر لے کے آؤ، تم بچ جاؤ گے اس آگ سے۔ تو یہ دنیا انسانی مزاج اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں، قابلیتوں کے اختلاف کا نام، کہ مختلف ہونے کا نام ہے۔ تو یقین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت، مکمل شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ عالمگیر ساری دنیا کے اوپر چھایا ہوا، دائمی ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہیں گے، آپ ہر زمانے میں رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور نابینا جو ہوتے تھے ان کو بینا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور حضرت جو ہے موسیٰ وہ عصا پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور عصا مارتے تھے تو سمندر کا پانی جو ہے نا وہ رستہ دے دیتا تھا۔ ان کے معجزے اپنی زندگی میں ختم ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میرا ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، جو آپ کے اندر بھی موجود ہے، آپ کے ساتھ بھی موجود ہے، آپ کے بعد بھی موجود ہوگا، آپ سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو یہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ محمد نہ ہوتے، خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم اس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ تو تشریح کے اندر جو ہے نا یہ حوالہ جات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انما بعثت معلما، یہ سارے آپ نے جو نا قول حدیث لکھنے ہیں اور یہ تعارف لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کا 15 نمبر کا سوال جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ لکھیں گے نا۔